جی، بہت شکریہ۔ فرسٹ آف آل تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایز اے گیسٹ انوائٹ کیا، اور اپنا مختصر اور بریف سا تعارف میرا یہ ہے کہ میرا مکمل نام احمد علی خان ہے، اور میں ایک ریسنٹ گریجویٹ ہوں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد۔ 28 فروری 2026 کو جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسرائیل کے ایک الائنس نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تھا، ان کے بڑے پرومیننٹ لیڈرز کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا، ریجیم چینج ان کا پرائمری پرپس تھا، بٹ ان کی سوچ کے برعکس ہوا یہ کہ جو IRGC تھی، اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس تھے، یا ایران کی جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ تھی، اس نے کولیپس نہیں کیا، کیونکہ ان کی جو ہائرارکی کا سٹرکچر تھا، ایک لیڈر کے بعد دوسرا، وہ جو ہے نا وہاں پہ اپنی رسپانسبلٹیز سر انجام دیتا رہا، اور اس سے ایک جو وار جو چند دنوں میں سمجھی جا رہی تھی کہ ختم ہو جائے گی، وہ نہ صرف دنوں سے ہفتوں مہینوں بلکہ اب تو 5ویں سے 6 مہینے میں داخل ہو چکی ہے۔ ریسنٹلی اسلام آباد میمورینڈم کے نام سے، اسلام آباد MOU کے نام سے سوئٹزرلینڈ میں ایک MOU سائن ہوا تھا، جس کے 14 پوائنٹس دیے گئے تھے۔ 14 پوائنٹس کا سب سے مین اہم چیز تو یہ تھی کہ انیشیل اور امیجیٹ سیز فائر کیا جائے گا۔ سیز فائر ول بی فرام بوتھ دا پارٹیز، ناٹ فرام دا سنگل ون، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے اٹیک ہو رہا ہے اور ایران نہیں کریں گے، ایران کی طرف سے اٹیک ہو رہا ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹ نہیں کریں گے، دونوں طرف سے کمپلیٹ سیز فائر ہوگا۔ ایڈیشنلی اس میں یہ تھا کہ جو فروزن ایسٹس تھے ایران کے ڈفرینٹ اسٹیٹس کے پاس، وہ جو ہے نا دیے جائیں گے واپس۔ ایڈیشنل $300 بلین کا جو ایک ایڈ دی جائے گی، پرووائڈ کی جائے گی، ناٹ اونلی فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس بٹ اس کے الائڈس جو اسٹیٹس ہیں ان کی طرف سے، تاکہ ایران کی جو پوسٹ وار ریکنسٹرکشن ہے وہ کی جا سکے، کیونکہ ڈیواسٹیشن بہت زیادہ تھی تھرو آؤٹ دا ٹائم۔ ہم نے دیکھا کہ جو مین ان کا انفراسٹرکچر تھا کافی حد تک تباہ ہوا، ان کی جو گورنمنٹ بلڈنگس تھی وہ تباہ ہو گئی، تو ڈیفینیٹلی ایک ہیوج اماؤنٹ چاہیے تھی۔ بٹ انفارچونیٹلی ریسنٹ ڈیز میں ہم نے دیکھا کہ ان 14 پوائنٹس پہ کچھ حد تک عمل کیا گیا، بٹ ڈیو ٹو دا لیک آف ٹرسٹ بٹوین دا ٹو پارٹیز، چاہے وہ ایران کی طرف سے ہو یا چاہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے ہو، وہاں پہ ہم نے دیکھنے کو ملا کہ پچھلے 5 دن سے کشیدگی دوبارہ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور یہ کشیدگی کسی ایک پارٹی کی طرف سے نہیں بلکہ دونوں پارٹیز کی طرف سے ہے۔ چاہے ہم دیکھیں کہ یہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر وہ IRGC ممبرس کی طرف سے جو اٹیک ہے سب مرینز کے اوپر، جو شپس ہیں کمرشل شپس ان پہ، یا ایران کی طرف یا یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے جو ناردرن سائڈ ہے، ایون دا کیپٹل آف ایران تہران، وہاں پہ بھی اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ صرف جو ساؤتھرن کوسٹ لائن تھی، یعنی کہ ہم لوگ بات کریں جو اسٹریٹ آف ہارموز کے قریب قریب کا ایریا تھا، وہاں پہ موسٹلی ٹارگٹ کیا جاتا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے۔ اسپیسیفکلی جو خرگ آئی لینڈ ہے، جو مین کروڈ آئل کا مین سورس سمجھا جاتا ہے یا گڑھ سمجھا جاتا ہے ایران کے لیے، وہاں پہ اٹیک کیا جاتا تھا۔ بٹ ابھی جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سینٹرل ایران اور تہران کے ریجن میں بھی جو ہے نا اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ ان رسپانس یہ ہو رہا ہے کہ ایران کی طرف سے جو گلف اسٹیٹس ہیں، وہاں پہ یہ ریزن دے کے اٹیک کیا جا رہا ہے کہ وی آر ناٹ اٹیکنگ دا سوورن اسٹیٹس، سوورن گلف اسٹیٹس، وی آر اٹیکنگ دوز فیسلٹیز کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آرمی کو اسسٹ کر رہی ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، یا جو ان کو ہوسٹ کر رہی ہیں وہاں پہ۔ ریسنٹلی لاسٹ 5 ڈیز کے اندر ایران نے ایک بیراج آف میزائلز اور وہاں پہ ڈرونز اور ایسی ڈفرینٹ ٹیکنالوجی یوز کیا اٹیک کرنے کے لیے، اور یہ جو اسپیسیفکلی تھے اس میں جارڈن، اس میں کویت، بحرین اور یہ والی اسٹیٹ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اسپیسیفکلی جو ملٹری بیسز تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی انہیں ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کے رسپانس میں ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے نہ صرف کوسٹ لائن کے اندر جو اسٹریٹ آف ہارموز کے ایران کی طرف کوسٹ لائن تھی، وہاں پہ جو ریجن ہے کشم کا ایریا ہے، بندر عباس کا پورٹ ہے، وہاں پہ اور سٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا، بلکہ جو بلاکیڈ تھی وہ بھی شروع کر دی گئی ہے۔ اور بلاکیڈ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ رستہ روک دیا جائے گا، بلاکیڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو 1/5 آف دا کروڈ آئل کی ٹریڈ ہوتی ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے تھرو، وہ روک دی جائے گی، اور اس کا نقصان نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا کو دیکھنے کو ملے گا۔ اور وہ نقصان ہم نے پچھلے 5 ماہ کے دوران نہ صرف کسی ایک اسٹیٹ کے نقصان میں بلکہ گلوبل اکانومی کو ڈیواسٹیشن کی صورت میں دیکھا ہے۔ بینگ دا ریزیڈنٹ آف دا ساؤتھ ایشین اسٹیٹ پاکستان، ہم نے یہ دیکھا کہ پری وار ایرا جو تھا اس پہ پرائسز نہ صرف کروڈ آئل کی بلکہ کروڈ آئل کی ڈیپینڈنٹ جو چیزیں اس کے اوپر بہت زیادہ کم تھی۔ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پرائسز کچھ حد تک کم آئی تھی MOU کے سائن ہونے کے بعد، اور اٹ واز کنسیڈرڈ کہ ہوپ سو وقت کے ساتھ ساتھ معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ بٹ انفارچونیٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ MOU کے اوپر سائن ہونے کے بعد پاکستان ایز اے پرائمری میڈیٹر جو تھا
اس نے رول اپنا پلے کیا، باقی جو اسٹیٹس قطر، ایجپٹ وغیرہ انہوں نے بھی، اور ترکی نے اپنا رول پلے کیا. بٹ انفارچونیٹلی دوبارہ سے جو ایسکیلیشن اسٹارٹ ہوئی ہے اس سے کروڈ آئل کی پرائسز کافی بڑھ چکی ہیں. ریسنٹلی ہم نے ایک سرچ دیکھی، اور کروڈ آئل یا فوسل فیولز ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس پہ جو انکریز ہوتا ہے وہ نہ صرف آپ کی کروڈ آئل اور آپ کی انڈسٹری، بلکہ آپ کی جو ڈیلی کموڈیٹیز ہوتی ہیں، ڈیلی آپ کی موومنٹ ہوتی ہے، آپ کی پوری اکانومی پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. اور اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ساؤتھ ایشین اسٹیٹس کو. کروڈ آئل کی نہ صرف ساؤتھ ایشین اسٹیٹ میں بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی جو بیرنٹ آئل ہے یا کروڈ آئل ہے اس کی پرائسز کو کافی ہم نے بڑھتا ہوا دیکھا. جی بہت شکریہ. فرسٹ آف آل تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایز اے گیسٹ انوائٹ کیا. اور اپنا مختصر اور بریف سا تعارف میرا یہ ہے کہ میرا مکمل نام احمد علی خان ہے، اور میں ایک ریسنٹ گریجویٹ ہوں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد. لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس کو ناکامی نہیں کہیں گے، کیونکہ جو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا یا ایم او یو تھا، اس کے 14 پوائنٹس تھے. اور سب سے بڑی جو اچیومنٹ تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنس 1979 جو ریولوشن آئی تھی ایران میں، اس کے بعد جب پہلوی ڈائنیسٹی آلموسٹ ختم ہوئی تھی، اس کے بعد ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے درمیان کوئی ڈائریکٹلی ایسی میٹنگ نہیں تھی، کوئی سٹ اپ نہیں تھا. بٹ اٹ واز ون آف دا گریٹسٹ اچیومنٹ آف دا ہوسٹ کنٹری کہ یہاں پہ پہلے اسلام آباد کے اندر ٹاکس ہوئی. اس کے بعد یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر لیک لوسرنے میں جو ہے نا، وہاں پہ جا کے دوبارہ سے ایک ہماری نشست ہوتی ہے. پرائم منسٹر پاکستان بھی موجود ہوتے ہیں وہاں پہ، اور جے ڈی وینس جو ہوتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے وائس پریزیڈنٹ عباس عراقچی وہاں جاتے ہیں، اور ایک 14 پوائنٹس کا میمورنڈم سائن کیا جاتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی لیک آف ٹرسٹ دیکھیں ابھی بھی دونوں سائڈ پہ موجود ہے. جہاں پہ اتنے عرصے کی، جہاں پہ ہاف سینچری کی ہاسٹیلٹی پائی جاتی ہے، وہاں پہ ڈیفینیٹلی چیزوں کو نارملائز ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. لیک آف ٹرسٹ دونوں طرف سے تھا. یونائٹڈ اسٹیٹ واز کنسیڈرنگ کہ ایران کی طرف سے پرابلمس کی جائیں گی، دے ول ناٹ سرینڈر دیئر بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی اور دیر جو نیوکلیئر ایمز ہیں ان کے، وہ نہیں سرینڈر کریں گے. اینڈ ایران واز کنسیڈرنگ کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے نا ول کنٹینیو اٹس ملٹری ایمبیشنز ان مڈل ایسٹ، اور ہم پہ جو ہے نا دوبارہ سے کہیں پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے. کیوں لیک آف ٹرسٹ اور مس کمیونیکیشن ہم کہہ سکتے ہیں آفٹر دا ایم او یو، اس سے تھوڑا سی وجہ بن سکتی ہے. بٹ وی کی ناٹ سے کہ یہ ایک ناکامی ہے. سیٹ بیک ضرور ہے، اس میں ویکن ضرور ہوا ہے جو ہمارا ایم او یو تھا، بٹ وی کی ناٹ سے کہ وہ بالکل ناکام ہو چکا ہے. جیسے کہ ریسنٹلی دا اسپوکس پرسن آف دا فارن افیئرز جو طاہر اندرابی ہیں پاکستان کے، انہوں نے ویکلی جو پریس بریفنگ تھی ہماری، اس میں آج یہ بیان دیا ہے کہ ایم او یو جو تھا وہ ختم کبھی بھی نہیں ہوا. ہاں تھوڑی بہت جو سوری ہمارے پاس جو ریسنٹ اسکیلیشن ہوئی ہے، اس سے تھوڑی سی ویکنیس ضرور شو ہوتی ہے اس کی، یا وہ کمزور ضرور ہوا ہے، جو لیک آف ٹرسٹ دونوں کے درمیان آ گیا. بٹ جو ہماری ایفرٹس ہیں، ہماری میڈیٹنگ ایفرٹس ہیں، ول کنٹینیو. پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہیں، اور کنٹینیو رہیں گی. اور ہم ایک پراسپیرس ریجن کو جو ہے نا اچھی طرح سے واپس آ کے لے کے چلنے میں یقین کرتے ہیں ایز اے اسٹیٹ. یہ ہمارے اسپوکس پرسن کا کہنا. جی بہت شکریہ. فرسٹ آف آل تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایز اے گیسٹ انوائٹ کیا. اور اپنا مختصر اور بریف سا تعارف میرا یہ ہے کہ میرا مکمل نام احمد علی خان ہے، اور میں ایک ریسنٹ گریجویٹ ہوں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد. اللہ نہ کرے اگر حالات مزید کشیدگی کی طرف جاتے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سعودی عرب ہے، کیا وہ بھی ایران کے ہدف میں آ سکتا ہے؟ اور ان جی کیس بالکل. اگر ایسا ہوا تو پاکستان کا سٹینس کیا ہوگا ایسی سچویشن کے اندر؟ دیکھیں ہمارے پاس ریسنٹ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ آج سے چند ماہ پہلے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک میوچل ڈیفنس پیکٹ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، اور وہ اس بات کی گارنٹی تھا کہ اٹیک آن ون اسٹیٹ ول بی کنسیڈرڈ اٹیک آن دا ادر ایز ویل. پاکستان پہ اگر اٹیک ہوتا ہے تو سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک سمجھا جائے گا، اور سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک پاکستان کی سوورنٹی کے اوپر اٹیک سمجھا جائے گا. ریسنٹلی لاسٹ 2 days میں ہم نے دیکھا کہ انصار اللہ جو یمن میں حوثی گروپ ہے، ان کی طرف سے سعودی عربیہ کے ایک ایئرپورٹ کو اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی. آل دو ان کے ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہو گیا، اور وہاں پہ اس نے وہ جو تمام میزرز تھے ان کو روک لیا، اور کوئی بھی میجر نقصان وہاں پہ نہیں ہوا. لیکن اس طرح کے اٹیک سے ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ چھوٹے ایونٹس جو ہیں، یہ ایک میجر ریجنل ایسکیلیشن کی طرف جا سکتے ہیں، کہ جہاں پہ نہ صرف 2 اسٹیٹس ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس انوالو ہوں گی، بلکہ ایک میجر ریجن جو ہے نا اس میں انوالو ہو سکتا ہے. کیوں کہ
آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے ایک مور دین 40,000 آرمڈ آفیسرز اور پاکستان کی ایک سرٹن نمبر آف فائٹر جیٹس اور آلسو پریزنٹ ان سعودی عربیہ کی ایک بیس پہ وہ موجود ہیں، اور ان کا پرائمری پرپز جو ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی اگینسٹ انٹرنل ایشوز اینڈ اگر فورن ایگریشن کسی بھی طرف سے ہوتی ہے. سو مینلی جو کام کیا جا رہا ہے وہ اسی لیے، چاہے وہ پاکستان کی طرف سے میڈیٹنگ ایفرٹس ہیں یا ریجنل ایکٹرز کی طرف سے، قطر ہے، ترکی ہے، ایجپٹ ہے، اس کی طرف سے کی جا رہی ہیں. سو مین مقصد ان کا یہی ہے کہ یہ جو ایسکیلیشن دو اسٹیٹس کے درمیان ہے، یہ جو وار دو اسٹیٹس کے درمیان ہے، یہ ایک ریجنل ایشو کے درمیان، ریجن ایشو جو ہے نا اس کے طور پہ سامنے نہ آئے، جس میں بہت ساری اسٹیٹس کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی انوالو ہو جائیں. جی احمد بھائی، مجھے یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بحیثیت تجزیہ نگار آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی معاملات جو ہے وہ کتنا طول پکڑیں گے یا ان قریب آپ کو انہیں ریزالو ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ جی اس کے اوپر جو انالیسز ہے وہ ان ایونٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سنس لاسٹ 4 to 5 months یونائٹڈ اسٹیٹس نے بہت ساری کامیابیاں ڈکلیئر کی ہیں خود سے. ان کے نزدیک جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ایران کی وہ اسیسینیٹ کر دی گئی. وہاں پہ جو ان کے ٹارگٹس جو تھے ان کو ڈسٹرائے کر دیا گیا. کافی حد تک ان کی بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی، ان کی جو ڈرون کیپیبلٹی ہے اس کو کم کر دیا گیا. لیکن اس کے رسپانس میں جو ایران کی ٹارگیٹڈ پریسیشن اسٹرائکس تھے جو مڈل ایسٹ کے اندر جو تمام بیسز تھی، بیکاز یونائٹڈ اسٹیٹس از ون آف دا لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ کی جس کی مور دین 800 بیسز ہیں ورلڈ وائڈ، اور اس میں مور دین 50 صرف مڈل ایسٹ کے اندر ہے. تو مڈل ایسٹ کے اندر جو ایران کے اٹیکس تھے، چاہے وہ یو اے ای کے اوپر تھے، قطر کے اوپر تھے، بحرین تھے، سعودی عربیہ، جارڈن، یہ جتنی بھی کنٹریز تھی، ان میں جو بیسز تھی ملٹری بیسز ان کو اٹیک کیا گیا تھا. اور اس اٹیک کی فارم میں جو پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم تھے یا جو ان کی میزل سائٹس تھی یا جو فائٹر جیٹس، کیونکہ آپ نے ریسنٹ ڈیز کے اندر مارچ کے مہینے میں اور اپریل کے منتھ میں ہم نے کچھ فائٹر جیٹس کا لاس بھی دیکھا تھا جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے تھے. کچھ جو ہیں وہ قطر میں تھے، کچھ جو ہے نا ان سائڈ ایران بھی جو ہے نا کریش لینڈنگ ہوئی تھی یا ہٹ ہوئے تھے، لیکن ان کو بہت بڑا لاس، بلینز آف ڈالرز کا لاس دیکھنا پڑا تھا. اور ویسے بھی جو وار ہے یہ بہت اکنامیکلی کاسٹلی پڑ رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کو، اور اس کے نسبت ایران کو اگر کاسٹلی نہیں بھی پڑ رہی، اگر وہ بہت ہیوی ٹیکنالوجی نہیں بھی یوز کر رہے، تو جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے، بیکاز اسٹریٹ آف ہارموز از اونلی 33 کلومیٹر وائڈ ایٹ اٹس نیروسٹ پوائنٹ، سب سے کم جو پوائنٹ ہے وہ صرف 33 کلومیٹر ہے. اور مین جو ایران کا جتنا بھی کروڈ آئل جاتا ہے یا جتنا بھی آئل کی سپلائی ہوتی ہے وہ میجرلی یہاں سے اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرتی ہے. اور ٹوٹل پوری ورلڈ کی جو انرجی ریکوائرمنٹس ہیں اس کی 1/5، پانچواں حصہ جو ہے وہ یہاں سے اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرتا ہے. سو اگر یہاں پہ اسکیلیشن ہوتی ہے، یہاں پہ کوئی بلاکیڈ لگا دی جاتی ہے ادر فرام یونائٹڈ اسٹیٹس اور فرام ایران، تو وہ 1/5 آف دا آئل سپلائی جو ہے وہ یہاں سے رک جاتی ہے. سو اس کو اگر ہم آگے دیکھیں کہ یہ وار کس طرف جائے گی، اینالسٹ اور جو تمام تھنک ٹینکس ہیں یا جتنے بھی ان کے پالیسی میکرز ہیں ادر ان یونائٹڈ اسٹیٹس یا ایران، ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو وار ہے یہ ہمیں بہت کاسٹلی مل رہی ہے، یہ بہت نقصان کر رہی ہے. اور ابھی تو ہم لوگ ونز اور لاس ڈکلیئر کر سکتے ہیں، بٹ ان دا اپ کمنگ ڈیز یہ ہمیں نظر آئے گا، یہ ہماری اکانومی کے لیے ڈیواسٹیٹنگ ہوگی، ہماری جو ان امپلائمنٹ آئے گی ملک میں، جو پرائسز کی سرج ہوگی، انفلیشن ہوگی، اس کی صورت میں نظر آ رہی ہوگی. اور ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو انفلیشن ہے یا جو آئل پرائسز اوپر گئی ہیں اس کی صورت میں یہ نظر آ بھی رہا ہے ہمیں. تو آئی بلیو کہ یہ معاملات آگے ہوپ سو اچھے انداز میں آگے لے کے چلیں گے. صرف تھوڑا سا ہمیں ڈپلومیٹکلی اور میڈیٹنگ ایفرٹس جو ہے نا جاری رکھنی ہوں گی، اینڈ ہوپ سو آگے معاملات بہتری کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں ہمیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میرا لاسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس تمام سچویشن میں ایک پاکستانی عوام اور پاکستانی گورنمنٹ جو ہے یہ کتنا سفر کر رہی ہے اس تمام سچویشن کو لے کے؟ دیکھیں اگر ہم پاکستانی عوام کی بات کریں تو بینگ این اکنامکلی اسٹرینڈ کنٹری، ہمارے جو اکانومی کی موجودہ صورتحال ہے، انفلیشن آلریڈی زیادہ تھی، لیکن فیول پرائسز اگر انکریز کرتی ہیں، ہماری جتنی گڈز ہیں ڈیلی یوزڈ گڈز جو ہوتی ہیں ہماری جو اس کے اوپر موو کر رہی ہوتی ہیں، جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے ان کے جب چارجز بڑھ جائیں گے تو ہماری انفلیشن ود ان اے ڈے آسمان تک پہنچ جاتی ہیں، چیزیں جو قیمتیں جو ہوتی ہیں چیزوں کی. اس سے جو مڈل کلاس ہوتی ہے، بیکاز پاکستان میں ایک
مخصوص طبقہ یا ایک جو بڑا طبقہ ہے وہ ایک مڈل کلاس سوسائٹی سے بلانگ کرتا ہے, جہاں پہ ہارڈلی ایک سرٹن اماؤنٹ ارن کی جاتی ہے اور اس کے اندر جو ہے نا اپنا گزارا کیا جاتا ہے. سو ایسے لوگوں کو جب انفلیشن اچانک سے ایک پیک پہ پہنچ جائے گی, ان کو ڈیلی یوز چیزیں, کیونکہ ڈیلی کموڈیٹیز ایسی ہیں کہ ان کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. آپ کو ایک جو ہمارا روٹی کپڑا مکان والی چیز ہے وہ تو سرٹنلی ہم نے پوری کرنی ہے. بینگ اے ہیومن بینگ, دیز آر آر بیسک ریکوائرمنٹس, ہم لوگوں نے پوری کرنی ہے. سو انفارچونیٹلی اگر یہ بیسک چیزیں ہمارے لیے بہت کاسٹلی ہو جائیں گی, سو ہمارے لیے کافی مشکل ہو جائے گا. ایز اے عوام ہم لوگ بینگ اے پاکستانی اس وار سے کافی سفر کر رہے ہیں. اور جہاں تک بات گورنمنٹ کی ہے, گورنمنٹ کی دو تین سینیریوز ہمیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان از ناٹ ڈائریکٹلی این الائی, بٹ یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ساتھ پاکستان کے کافی اچھے تعلقات ہیں ریسنٹ ڈیز میں اور پہلے بھی. اس کے ساتھ ایران ہمارا نیبر ہے, ہمارے اچھے تعلقات ہیں, ہمارے وزٹس ہوتے ہیں, ہماری بینگ اے مسلم نیشن ہماری وہاں پہ سمپتیز بھی ہوتی ہیں کافی. وہاں پہ بھی بہت سائڈ پہ ہمارے جو ہے نا ہم لوگوں کو بیلنس کرنا ہوتا ہے ایز اے گورنمنٹ. ہماری سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ ہے, وہاں پہ بھی ہم کو بیلنس کرنا ہے کہ اگر ایران یا ایران کے کسی الائیڈ گروپ کی طرف سے, چاہے وہ یمن کی طرف سے ہوتا ہے یا کسی بھی اور گروہ کی طرف سے سعودیہ پہ اٹیک ہوتا ہے, تو وہاں پہ بھی ہمیں ریزسٹنس شو کرنی ہے ایز اے پرائمری سیکیورٹی الائی. سو اور ساتھ ہمیں میڈیٹنگ ایفرٹس بھی جاری رکھنی ہے, اور ہمیں بغیر کسی کی سائڈ لیے میڈیٹنگ ایفرٹس جاری رکھنی ہے. مطلب اگر ہم یونائٹیڈ اسٹیٹس کے الائی کے طور پہ میڈیٹر بنیں گے تو اٹ ول ناٹ بی کنسیڈرڈ. اگر ہم لوگ ایران کے الائی کے طور پہ میڈیٹنگ ایفرٹس کریں گے تو پھر بھی ہمیں کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. سو ہمیں ایک یہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہوئے تمام چیزیں ہماری گورنمنٹ کو دیکھنی پڑ رہی ہیں, اور کافی حد تک جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس چیز میں کامیاب ہوئی بھی ہے. بٹ ایز اے ہول, ایدر اٹس گورنمنٹ آف پاکستان اور وی ایز اے جنرل پبلک, all of us are suffering. اور آئی ہوپ سو کہ تمام معاملات جو ہے وہ آگے اچھی انداز میں لے کے چلیں. اینڈ آئی لٹرلی ریکویسٹ both the parties either from Iran or United States to do consider کہ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ڈپلومیٹیکلی اور ٹیبل کے اوپر ڈسکس ہوں, اور یہ ایگریشن جیسے ریسنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپ کمنگ ڈیز کے اندر جو سویلین انفراسٹرکچر ہے, چاہے وہ پاور پلانٹس ہیں چاہے بریجز ہیں, ان کو اٹیک کریں گے. سو اٹیکنگ سویلین انفراسٹرکچرز, بریجز اینڈ پاور پلانٹس, اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, اس سے عوام کو مشکلات ہوں گی. جو عوام ہے ایران کی, اس کو بجلی نہیں ملے گی, ان کی کمیوٹ میں پرابلمز ہوں گی, وہ ٹریول نہیں کر سکیں گے. سو آئی بلیو جتنے بھی پرابلمز ہیں, جتنے بھی کلیشز ہیں, ٹیبل پہ آ کر ڈپلومیٹیکلی ان تمام پرابلمز کو حل کیا جا سکتا ہے, اور بہت بڑی پرابلمز کو ایک ریجنل وار وچ لیڈ ٹو دا گلوبل وار جس کو ہم لوگ روک سکتے ہیں.